ایک صحابی روزانہ حاضر ہوتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے. نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے قریب اور مزید قریب کر لیا. فرمایا کیا پریشانی ہے, کیوں اتنا روتے ہو؟ اب یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے, جانتے تھے اللہ کی عطا سے. یہ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جانتا نہیں ہے. مثال کے طور پر فرشتے جب کسی محفل کو گھیر لیتے ہیں اور محفل ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے, معاذ اللہ. یہ سوال اس لیے پوچھا گیا اور یہ جواب اس لیے دلوائے گیا آگے سے تاکہ یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ترغیب بن جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کیوں روتے ہو, کیوں ہر وقت اتنا پریشان رہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تو ہر لمحہ دل کرتا ہے آپ کی صحبت میں بیٹھے رہیں, آپ کی زیارت کرتے رہیں, لیکن میں سوچتا ہوں کہ جنت میں تو آپ کا مقام تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہوگا اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. اس وقت جنت میں ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے, آپ کی زیارت کیسے کیا کریں گے؟ یہ دکھ, یہ غم مجھے کھائے جاتا ہے. وہاں پر آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو ادھر آپ نے یہ عرض کیا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ والی آیت نازل فرما دی. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو اسے ان کا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ جن پر اللہ نے فضل کیا. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا, اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ انبیاء علیہ السلام ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صالحین ہیں. فرمایا جو بندہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں بسر کرے گا زندگی اپنی, اسے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دے گا, صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ ملے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کا دل خوش ہو گیا. ان کو ان کی بات کا جواب مل گیا نا کہ جنت میں ہم کہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شان اور مرتبہ اور ان کے درجات ہوں گے اور کہاں ہمارے. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ خوش ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. یہ چار جو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتائی ہیں, انبیاء علیہ السلام, صدیقین, شہداء اور صالحین, ان کے بارے میں فرمایا کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں یہ والے. یہ دنیا میں ان کا ساتھ ہو وہ بھی اچھا ہے, اور آخرت میں ان کو جب اللہ تعالیٰ ان کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ملا دے گا تو وہاں بھی ان کا ساتھ کتنا اچھا ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ, کتنے اچھے ساتھی ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا ساتھ کتنا اچھا ہوگا. اللہ کرے ہمیں بھی اس کا فیض نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرنے کا شوق اور استقامت نصیب ہو جائے. آمین ثم آمین. تو صحابہ اکرام رضوان اس طرح ٹوٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار فرمایا کرتے. ایک مرتبہ ایک صحابی اتنے شدید بیمار ہو گئے, ان کے جسم میں بڑی تکلیف بھی تھی, اذیت, بڑی شدت کی تکلیف تھی جیسے ناقابل برداشت ہوتی ہے, لیکن وہ چونکہ صحابہ اکرام رضوان تھے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے اور اس پر صبر کرنے والے تھے. تو وہ اپنی اس شدت کی تکلیف پر بھی صبر کر رہے تھے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چولہے پاواں. یہ ہے کہاں مشکل, لیکن جب اللہ والے ہو جاتے ہیں نا, جو اللہ سے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں, تو یہ تکلیفیں پھر جو آتی ہیں انہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ اس میں راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. پھر اس پر واہ ویلا نہیں کرتے, شکوے اور شکایتیں نہیں کرتے, پھر اس پر راضی رہتے ہیں کہ میرے مولا کی طرف سے یہ آئی ہے, انشاءاللہ وہی شفا عطا فرما دے گا. یا پھر
جو خاتمہ بالخیر ہوگا. تو وہ صحابی بڑی تکلیف میں تھے اور شدت میں تھے, ضبط کر رہے تھے اور صبر بھی کر رہے تھے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے تھے. احباب ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوتے, حال چال پوچھتے, دعائیں دیتے اور دعائیں کرواتے اور تشریف لے جاتے. ایک صحابی آئے ان کی عیادت کے لیے, تو انہوں نے ان سے ایک ایسی بات کی کہ اتنی شدت والی تکلیف میں بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, ان کا چہرہ کھل اٹھا. وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے آ کر کہا, حال چال پوچھا اور فرمانے لگے کہ یہ جو تیری حالت ہے نا, یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یعنی بات تو انہوں نے کی موت کی کہ تیرا موت کا وقت قریب آ گیا ہے, لیکن انہوں نے موت کا تصور ہی بدل دیا, اور ان کے اندر جو تکلیف کی تلخیاں تھیں, وہ جو موت کی تلخیاں ہوتی ہیں, جو تکلیف کی شدت تھی, انہیں مٹھاس میں بدل دیا. کس چیز سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا جو تصور انہیں دیا. فرمایا یہ موت تو ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے, ادھر سے تم گزرے ادھر مصطفیٰ سے جا ملو گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہم موت کا ذکر سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. موت اگر ہمیں کوئی اس طرح کی دعا دے نا کہ تمہارا تو وقت آ گیا ہے اور تم مرنے والے ہو, یا چلو ایسے ہی کہہ دے تم رسول اللہ سے ملنے والے ہو, اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو, تو چونکہ ہماری صحبتیں وہ نہیں, ہماری تربیت اور وہ چیزیں ان کا فقدان ہے, تو ہم موت سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اکرام علیہم رضوان ایسے تھے, ان کا ہر لمحہ یہی ہوتا تھا کب وہ وقت آئے اللہ کے حبیب سے بھی ملاقات ہو اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہو جائے. برادران اسلام, ایک مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے قریب بلایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کا وقت قریب تھا, تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں. انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کیا اور ان کے کان میں کچھ فرمایا. تو میں نے دیکھا کہ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنسوؤں کی برسات لگ گئی. تھوڑی دیر بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے قریب کیا اپنی شہزادی کونین کو, شہزادی کو, حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, اور پھر کان میں کچھ فرمایا. اب جب جو سنا تو سیدہ مسکرانے لگی. ابھی آنسو بہہ رہے تھے, آنسوؤں کی برسات تھی, اب جو دوسری بات فرمائی تو وہ مسکرانے لگ گئیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کون سی دو باتیں تھیں کہ پہلی بات پر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دوسری بات پر تم مسکرا اٹھی؟ اس وقت تو نہیں بتایا, ٹال گئی. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا تو پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا, تو فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے مجھے ایک بات فرمائی جس سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے, انہوں نے اپنے جانے کا بتا دیا تھا کہ میں اب جانے والا ہوں. تو یہ صدمہ, یہ بات میرے لیے بہت بڑی صدمے کی خبر تھی. میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پوچھا کہ تمہارا تھوڑی دیر بعد مسکرائی کیوں, وہ کیا فرمایا تھا؟ تو وہ فرمانے لگی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی. یہ سن کر میں مسکرا اٹھی. یہاں بھی ذکر موت کا ہی ہے کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہاری وفات ہوگی. ذکر موت کا ہی ہے, خبر موت ہی کی دی. لیکن چونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان, ان کی ہر خوشی اور غم رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ ہی تھے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا آنکھوں سے آنسو بہنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کی وجہ سے تھا کہ حضور جا رہے ہیں
صلی اللہ تعالی وسلم، اور آپ کا مسکرانا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہی کی وجہ سے تھا کہ سب سے پہلے مجھے ملاقات نصیب ہوگی، حالانکہ ذکر موت کا ہے۔ تو پتہ چلا جب عشق مصطفیٰ دل میں اس طرح سے غلبہ حاصل کر لے کہ ساری محبتوں پر، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اور گھر بار کی محبت، کاروبار کی محبت، تمام چیزوں کی محبت پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ آ جائے تو پھر موت کی تلخیاں نہیں رہتی، پھر موت میں لطف آتا ہے کہ یہی تو وقت ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا کہ اب قبر میں جاؤں گا تو رسول اللہ کا دیدار بھی ہو جائے گا اور آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ موت کا تصور بدل دیا، اور موت کا اصل تصور بھی یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جس کو عشق مصطفیٰ ہوگا اس کے لیے موت کا ذائقہ بڑا میٹھا ہوگا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، اور جو غافل ہوگا، جو کافر اور منافق ہے، ان کے لیے موت بڑی تلخ ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی جینا بھی اور مرنا بھی نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ موت کے تصور کو ہم نے بدلنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو صحابہ کرام رضوان ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی ہر لمحہ تڑپتے کہ مجھے حکم ہو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بھائی امام حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو یوں فرماتے ہیں کہ بے لقائے یار کے چین ان کو آ جاتا اگر، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، اور بے لقاء ملاقات کے بغیر، بے لقائے یار کے چین ان کو آ جاتا اگر، بار بار آتے کیوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اور سدرۃ المنتہا ان کا مقام ہے، وہ بار بار چھوڑ کر وہ اپنا مقام یہاں کیوں حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ کر کیوں بیٹھتے؟ اسی وجہ سے کہ وہ بھی ہر وقت مشتاق رہتے، ہر وقت شدت کا اور شوق ملاقات رہتا کہ کب حکم ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میں رسول اللہ کی ملاقات کے لیے جاؤں۔ حضور سے پیار، کائنات کی ہر چیز نے حضور سے پیار کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پیار کی شدت عطا فرما دے۔ اور ہاں ایک اور بات یاد آئی، بڑی لطف والی بات ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، مسجد نبوی شریف تعمیر ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ کھجور کا تنا سرسبز نہیں تھا، بالکل ٹنڈ منڈ مر چکا تھا، سڑا ہوا تنا تھا بالکل ہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر نا جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے اجازت لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت فرمائیں تو آپ کے لیے ممبر شریف بچھا دیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرما دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ممبر بنا کر پیش کر دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ اگلے جمعہ وہاں پر اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ مسجد صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے کھچا کھچ علیہم رضوان سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اچانک کہیں سے ایسے چیخنے اور بلبلانے کی آواز آئی جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے، اور اونٹنی بڑی شدت سے چیختی اور چلاتی ہے کہ اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اور اس کی تلاش میں بہت آوازیں نکالتی ہے۔ اس طرح کی آوازیں ہمیں سننے کو مل رہی تھیں، لیکن آوازیں کہاں سے آ رہی تھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن قربان جائے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر، وہی جانتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے، اور اس خشک تنے کو جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسے اپنی باہوں میں لے لیا، اسے سینے سے لگا لیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ وہ تب پتہ چلا ہمیں کہ یہ
رونے کی آواز اس تنے سے آ رہی ہے، اور وہ تنا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آغوش میں لیا تو جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں باپ سے ملتا ہے تو وہ روتا ہے، اور روتے روتے اس کی ہچکی بن جاتی ہے، سسکیاں لیتے لیتے پھر وہ خاموش ہوتا ہے، اس طرح وہ تنا سسکیاں لے لے کر خاموش ہوا۔ پتہ چلا کہ وہ خشک تنا، بالکل ٹنڈ منڈ جو تنا تھا، وہ بھی رسول اللہ سے کتنا پیار کرتا تھا کہ اسے بھی اتنی دوری برداشت نہ ہوئی، اتنی جدائی برداشت نہ ہوئی کہ قریب ہی ممبر تھا۔ یہ نہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور مسجد میں تشریف لے گئے تھے، اسی مسجد میں اس ستون کے بالکل قریب وہ جو کھجور کا تنا تھا اس کے بالکل قریب ہی تھے، لیکن وہ مردہ تنا یہ بھی برداشت نہیں کر سکا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ ٹیک لگا کر مجھے وہ سعادت عطا فرمایا کرتے تھے، آج مجھے وہ سعادت نہیں مل رہی، وہ مجھ سے تھوڑا سا دور ممبر شریف پر تشریف فرما ہو گئے ہیں، اس سے یہ بھی گوارا نہ ہوا اور بلک بلک کر رو اٹھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مردہ خشک تنا جس کی نہ آنکھیں، نہ دل، نہ دماغ، نہ کیفیات بظاہر ہوتی ہیں، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس اس کے قریب بس ہو جائے تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا لمس اسے زندگی بخش دیتا ہے، حیات بخش آپ کا وہاں سے جسم اقدس اسے پھر ایسی کیفیات بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سینے سے لگایا، جب وہ چپ ہوا فرمایا تجھے یہاں، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں، فرمایا تجھے یہیں لگا کر ہرا بھرا کر دیں یا جنت میں لگنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے جنت میں ہی اپنے ساتھ لے جائیے۔ اللہ اکبر! اب تنا بھی گفتگو کرتا ہے، تنا بھی سوال، اس سے سوال کرے تنا بھی سوال سمجھتا ہے، لیکن یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ بات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کے سامنے پتھر بھی آپ کو دیکھتے تو جھک جھک کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت بھی جھک جھک کر سلامیاں پیش کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو برادران اسلام، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ایمان کی جان ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر وہ خشک تنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی دوری بھی برداشت نہیں کر سکا تو رسول اللہ کا امتی ہے۔ تمہیں کتنا عشق ہونا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اگر ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی شریعت سے دور ہو جائے تو تجھے تو رو رو کر تیرا برا حال ہو جانا چاہیے کہ میں رسول اللہ کی بات نہیں مان رہا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر اپنی مرضی کو ترجیح دے رہا ہوں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر کسی ناپاک محبت کو ترجیح دے رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے دل ایک دیا ہے، اور اس لیے دیا ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ حضور سے پیار کرو تاکہ تمہارا ایمان بھی کامل ہو، تمہیں زندگی بھی کامیابی والی نصیب ہو، موت بھی کامیابی والی آئے، اور قبر میں بھی تجھے راحت ملے، تیری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، اور تیرے محشر میں پھر رسول اللہ کا ساتھ تجھے نصیب ہو جائے، اور تو رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جائے۔